السلام علیکم، میرا نام اقصیٰ ہے اور میں غریب ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میری والدہ کا انتقال 1 ماہ پہلے ہوا ہے۔ میرے ابو ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ امی کی جدائی کا صدمہ ان سے برداشت نہ ہوا اور وہ بیمار رہنے لگے۔ ابو ٹیکسی چلاتے تھے۔ وہ جب بھی ٹیکسی چلانے کے لیے جاتے مجھے ان کی فکر ہی لگی رہتی تھی اور ابو میرے لیے پریشان رہتے تھے۔ ابو کام سے جانے سے پہلے مجھے ساتھ والی خالہ کے گھر چھوڑ آتے۔ وہ ابو کی بہن بنی ہوئی تھی، اس لیے ابو ان پر انتھا اعتماد کرتے تھے۔ ایک دن خالہ مجھے کہنے لگی، بیٹا میری کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، تم ایسا کرو میری بیٹی کے ساتھ بازار چلی جاؤ، وہ اکیلی ہے۔ خالہ نے کہا اور میں فوراً حامی بھر دی اور پھر کرن کے ساتھ بازار چلی آئی۔ کرن مجھے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ ہم دونوں بازار آ گئے مگر وہ کچھ لے نہیں رہی تھی، صرف یہاں وہاں دیکھ رہی تھی جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ کرن جو خریدنا ہے خرید لو، مجھے گھر جانا ہے، میرے ابو آنے والے ہوں گے۔ میں نے کرن سے کہا تو وہ کہنے لگی، تم یہیں رکو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ اپنے موبائل پر نظریں جما کر بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اکیلے میں خوف سا آنے لگا کیونکہ ہر طرف مرد ہی مرد تھے۔ میں نظریں چکا کر کھڑی تھی۔ جب وہ نقاب پوش لڑکے میرے قریب آئے اور میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ ارے واہ، خوبصورت لڑکی ہے، ہم تو یہاں چوری کرنے آئے تھے، لگتا ہے کچھ اور بھی چرانا پڑے گا، اس لڑکے نے کہا اور میرے دوپٹے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی اور میں نے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور برا بھلا کہنے لگی۔ میری ہمت دیکھ کر باقی لوگ بھی ہمت آ گئی اور اسے مارنے لگے۔ میں فوراً وہاں سے بھاگ کر گھر آ گئی۔ میری سانسیں اوپر نیچے ہونے لگی، خوف سے مجھے بخار ہو گیا اور میں 1 ہفتے تک بستر پر رہی۔ ابو کی طبیعت بھی کچھ خاص بہتر نہیں تھی۔ اس دن ابو نے گھر آنے میں بہت دیر لگا دی۔ مغرب ہو گئی تھی، اس لیے مجھے پریشانی ہونے لگی۔ ابو کی دروازے پر دستخط ہوئی تو میں بھاگ کر گیٹ پر آئی اور گیٹ کھولا۔ سامنے ابو کو زخمی حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ ابو کیا ہو گیا آپ کو، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں نے ان کا بازو پکڑ کر پوچھا تو ابو گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک لڑکا اور بھی تھا جس نے ابو کو سہارا دے رکھا تھا۔ میں نے ابو کو پانی دیا اور پوچھا کیا ہوا ہے؟ ابو کی جگہ وہ لڑکا بتانے لگا، آپ کے ابو کو کوئی 2 لڑکے مل کر مار رہے تھے، میں نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تو ان سے وجہ پوچھی اور ایسا کیوں کر رہے ہو، ایک بزرگ آدمی کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے وہ کسی بات کا بدلہ لے رہے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ میرے دماغ میں وہی 2 لڑکے آ گئے۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے لڑکے پر دھیان نہیں دیا اور گہری سوچ میں ڈوب گئی، کہیں وہ لڑکے واپس تو نہیں آ گئے۔ یہ سوچ کر میری جان نکل گئی۔ بیٹا تم اوپر والے کمرے میں جا کر آرام کرو، ہم صبح بات کریں گے۔ ابو نے اسے بھیج دیا اور دوسری منزل والے کمرے میں چلا گیا۔ میں ابو کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی اور بولی، ابو یہ لڑکا کون ہے جس کو آپ گھر میں رہنے کی اجازت دے دی ہے، ورنہ آپ تو کسی کو گھر میں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ میں نے ابو سے پوچھا، وہ بھروسے والا اور شریف لڑکا ہے، امی جان اور اپنی جان پر کھیل کر میری حفاظت کی ہے، اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، دوسرے شہر سے آیا ہے، میں نے سوچا اس کو ڈرائیور رکھ لیتا ہوں، اس کو بھی فائدہ مل جائے گا اور مجھے بھی۔ ابو کا خیال اچھا تھا، وہ ویسے بھی مزید کام نہیں کر سکتے تھے۔ اگلے دن ابا کے کہنے پر میں اس لڑکے کو ناشتہ دینے اوپر والے کمرے میں گئی اور سامنے ہی کھڑا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس نے دیکھنے کا انداز اور نظروں سے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ وہی لڑکا ہو جس کو میں نے مارا تھا۔ خوف سے میرے قدم لڑکھڑائے اور میں گرنے ہی والی تھی، اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گرنے سے بچا لیا۔ وہ میری آنکھوں میں گہری دلچسپی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے ناشتہ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا اور بھاگ کر کچن میں آ گئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ لڑکا کل سے میرے ذہن میں سوار ہوا تھا اور اس لڑکے کو دیکھ کر ایسے ہی لگتا تھا جیسے وہ وہی لڑکا ہے، کہیں وہ مجھ سے بدلہ لینے تو نہیں آیا۔ میں یہ سوچ کر پاگل ہونے لگی۔ کچھ دیر کچن میں آیا اور کہنے لگا، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، جو آپ کے ہاتھ کے بنے پکوان کھا لے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو یا تھپڑ۔ وہ برتن رکھتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی انداز میں بولا۔ تھپڑ کا لفظ سن کر میرا رنگ خوف زدہ ہونے لگا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں ہمت جتا کر ذرا سخت انداز میں بولی۔ کوئی مطلب نہیں ہے، اس نے کہا اور کچن سے نکل کر ابو کے پاس چلا آیا اور ان سے گاڑی کی چابی لے کر وہاں سے چلا گیا۔
اس کے جانے کے بعد میں ابو کے پاس آئی، ان سے کہنے لگی وہ اس لڑکے پر اتنا گہرا اعتماد کیوں کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کون ہے۔ ڈرو مت بیٹی، میں جانتا ہوں وہ اچھا لڑکا ہے، تم بلا وجہ ڈر رہی ہو، وہ میرے بیٹوں جیسا ہے۔ ابو کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی، شاید میں غلط سوچ رہی تھی۔ شام کے وقت وہ گھر واپس آیا اور ابو کے ہاتھ میں 2000 رکھے اور کہا اس نے اپنے دوستوں کو پک ڈراپ کیا ہے، اس لیے اچھے مل گئے ہیں، آئے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ اس لڑکے نے کہا۔ ابو خوش ہو گئے اور اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ میں کتنی دیر اس لڑکے کے بارے میں سوچتی رہی، مجھے اچانک خیال آیا کہ اس کے سامان کی تلاشی لوں۔ میں بھاگ کر اس کے کمرے میں آئی، مگر اس نے کا کمرہ لاک کیا ہوا تھا۔ رات کے وقت ابو دوائی کھا کر سو گئے اور میں عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی صحن میں۔ جب سجدے میں اٹھی تو دیکھا میرے سامنے وہی لڑکا کھڑا ہوا تھا جس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں گھبرا گئی، وہ میرے قریب بڑھا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی میں نے بہت مشکل سے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور آیا، اس نے دروازے پر دستک دی اور کہا تم گھبراؤ مت، وہ لڑکا بھاگ گیا ہے۔ میں شور سن کر نیچے آیا تو وہ جا چکا تھا۔ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن اس کے بازو پر گہرا زخم کا نشان تھا۔ میں نے اس سے اس نشان کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا رات اس لڑکے نے حملہ کر دیا تھا۔ اس نے مجھے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے اور پھر وہ لڑکا مجھے اچھا لگنے لگا۔ اس رات میرا اس سے اچانک سامنا ہو گیا اور وہ میرا دیوانہ سا ہونے لگا۔ میں بھی اس کے قریب آنے کو بے چین ہونے لگی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے کمرے میں لے آیا اور میرے ساتھ وہ سب کرنے کی کوشش کرنا لگا۔ تبھی اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بدن سے آنے والی خوشبو نے میری آنکھیں حیرت سے کھول دی۔ یہ وہی مہک تھی جو مجھے اس لڑکے کے پاس سے آئی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے خود سے جدا کیا اور کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اپنا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے محبت کا کھیل کھیل رہے ہو، میرے ساتھ زبردستی نہ کر سکے تو محبت کا ڈرامہ کر کے مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو، تم میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا ہو۔ میں نے روتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دو، یہ بات سچ ہے، میں نے تمہیں سبق سکھانا چاہتا تھا مگر تمہاری پاکیزگی دیکھ کر تم پر دل ہار بیٹھا ہوں۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، میں نے اسے جانے کا کہا، وہ اسی وقت چلا گیا۔ میں بہت روئی۔ اگلے دن وہ اپنے امی ابو کے ساتھ میرا رشتہ مانگنے آ گیا۔ ابو کو تو ویسے بھی بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے انہوں نے فوراً ہاں کر دی اور ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد مجھے معلوم ہوا وہ امیر لڑکا ہے مگر بگڑا ہوا تھا۔ شادی کے بعد وہ ذمہ دار انسان بن گیا اور پھر ہم خوشی سے رہنے لگے اور ابو بھی ہمارے ساتھ رہنے لگے۔